السلام علیکم میرے ویورز اینڈ لسنرز۔ میری آج کی کہانی ہے آرزو نومی کو گود میں لیے زاروں قطار رو رہی تھی۔ آرزو تو خود 15 سال کی چھوٹی سی معصوم بچی تھی۔ نومی 1 سال کا بھی نہیں تھا ابھی۔ نومی کو تو صرف سب سے زیادہ ماں کی ضرورت تھی، اور وہ ماں کا دودھ پینے والا بچہ تھا۔ اس معصوم کو تو لا کر آرزو کی گود میں ڈال دیا گیا تھا۔ آرزو کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ نومی کو کیسے سنبھالے۔ اس سے تو دودھ کی طلب تھی جو وہ اپنی ماں کا پیتا تھا۔ آرزو اسے چپ کرا کر تھک چکی تھی کہ تھک کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ جیسے ہی آرزو بیڈ پر لیٹی، نومی نے روتے ہوئے چسٹ سے قمیض ہٹا دی۔ وہ تو ایک معصوم بچہ تھا جسے صرف دودھ کی ضرورت تھی۔ آرزو تو اتنی چھوٹی تھی کہ ابھی اس نے بریزیئر پہننی بھی شروع نہیں کی تھی۔ نومی نے روتے روتے آرزو کے چسٹ کا نپل منہ میں لے لیا۔ آرزو نے جلدی سے نومی کو خود سے علیحدہ کیا اور قمیض ٹھیک کی۔ جیسے ہی نومی کے منہ سے آرزو کا نپل باہر نکلا، اس نے پھر سے چلانا شروع کر دیا۔ اس نے جلدی سے گود میں لیا اور باہر کی جانب بھاگی۔ بولی، عمار بھائی، نومی چپ نہیں کر رہا، پلیز آپ کچھ کریں۔ عمار بولا، میں کیا کروں؟ اچھا تم اسے سنبھالو اور دروازہ بند کر لو، میں بازار سے فیڈر لاتا ہوں۔ اور خود گھر سے باہر نکل گیا۔ آرزو کافی دیر تک نومی کو چپ کراتی رہی، لیکن وہ خاموش نہیں ہوا۔ اب عمار کو گئے بھی کافی دیر ہو چکی تھی۔ آرزو کو مجبوراً اسے بیڈ پر لٹانا پڑا۔ نومی کا تو جیسے سانس بند ہو رہا تھا رو رو کے۔ آرزو نے نومی کو ساتھ لٹایا تو نومی نے وہی حرکت دوبارہ کی۔ اب آرزو نے نومی کو پیچھے نہیں کیا۔ نومی نے آرزو کے چسٹ کا نپل منہ میں لے کر چوسنے لگا اور چوستے چوستے وہیں سو گیا۔ ابھی نومی سویا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آرزو نے آہستہ سے نومی کے منہ سے اپنا چسٹ کا نپل نکالا اور جا کر جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے عمار بھائی ہاتھ میں فیڈر لیے کھڑے تھے۔ آرزو کو دیکھ کر بولے، نومی؟ آرزو نے کہا، وہ سو گیا ہے۔ عمار بہت حیران ہوا۔ عمار کی نظر آرزو کی قمیض پر پڑی تو وہ کچھ گیلی تھی۔ آرزو نے جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا اور بولی، بھائی جان، امی نہیں آئی؟ عمار بولا، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہیں۔ تم جلدی سے دودھ گرم کرو اور ٹھنڈا کر کے نومی کو پلاؤ، میں آنٹی کو دیکھتا ہوں۔ ابھی وہ دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں شمیم بیگم گھر پہنچی۔ بولی، عمار بیٹا، مجھے وہ کہیں نہیں ملی، اللہ جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان۔ میں نے اس کے تمام دوستوں سے پوچھ لیا، وہ کسی کے گھر نہیں گئی۔ کہیں میری بچی کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ عمار بولا، آنٹی آپ کو پتہ ہے وہ کہاں گئی ہے؟ اب سب جانتی ہیں۔ شمیم بیگم عمار کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ ان کی بیٹی نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ نومی عاتکہ اور عمارہ دونوں کا بیٹا تھا، اور آرزو عاتکہ کی چھوٹی بہن تھی۔ عاتکہ عمار کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتی تھی جب سے عمار کے ہاں نئے کرایہ دار آئے تھے۔ اس سے پہلے ان دونوں کی زندگی کافی اچھی چل رہی تھی، اسی لیے تو نومی بھی پیدا ہو گیا۔ لیکن نومی کے پیدا ہونے کے بعد 6 ماہ بعد ہی عمار نے اوپر والے پوزیشن میں کرایہ دار رکھ لیے تھے، جو کہ 3 لوگ تھے، ایک عورت اور اس کے 2 بیٹے، 2 لڑکی، دونوں جوان تھے۔ عمار نے کبھی خواب میں بھی ایسا نہیں سوچا تھا جو حادثہ عمار کے ساتھ ہوا۔ کرایہ دار تو اماں کے ساتھ ہی تھے، لیکن چند ہی دن بعد ان کی ماں گاؤں کا بول کر چلی گئی۔ اب 2 لڑکے ہی تھے گھر میں۔ عمار خود سارا دن کام پر ہوتا، لیکن عاتکہ کا سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی۔ ایک دن اچانک عمار گھر آیا تو لاؤنج میں سے ہنسنے کی آوازیں سن کر حیران رہ گیا۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سامنے عمران صوفے پر بیٹھا چائے پی رہا ہے۔ عمار نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو عاتکہ بولی، میں نے ہی بلایا تھا، وہ گیس سلنڈر لیک کر گیا تھا، کب سے آپ کو بلا رہی تھی۔ آج تو گھر میں آگ بھڑک اٹھی تھی، اگر عمران ٹائم پر نہ آ جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ عمار نے عمران کا شکریہ ادا کیا۔ اب عمران اور کامران کا گھر میں آنا جانا ہو گیا۔ دونوں ہی کی عمار سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ عمران نائٹ شفٹ کرتا تھا اور کامران سارا دن ڈیوٹی
جیسے ہی عمار آفس کے لیے نکلتا عمران فوراً نیچے آ جاتا عاتکہ کے پاس۔ اب عمران کی ایکسیس عاتکہ کے بیڈ روم تک ہو چکی تھی۔ اب عاتکہ کا موڈ بہت اچھا رہنے لگا تھا۔ اب وہ عمار کو زیادہ لفٹ نہیں کرواتی تھی، نہ ہی اس کے کپڑے کا نہ ہی کھانے پینے کا دھیان رکھتی تھی، لیکن خوش بہت تھی۔ عمار بہت پریشان تھا عاتکہ کی حرکتوں پر۔ ایک دن اچانک عمار دوپہر 4 بجے آفس سے گھر آیا تو عاتکہ واش روم میں نہا رہی تھی۔ وہ بہت حیران ہوا، یہ آج صبح ہی تو نہائی تھی۔ پھر عمار بیڈ روم میں پہنچا تو بیڈ کی سلوٹیں اور ساتھ پڑا کنڈم کا خالی پیکٹ ساری کہانی بیان کر رہا تھا۔ عمار میں کسی چیز کو نہیں چھیڑا اور خاموشی سے ایزی چیئر پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی عاتکہ نہا کر نکلی تو بہت اچھے موڈ میں تھی۔ عمار کو دیکھتے ہی اس کا موڈ آف ہو گیا۔ بولی، آپ اس وقت کہاں سے آ گئے گھر میں؟ عمار بولا، کیوں، میرا آنا برا لگا؟ عاتکہ بولی، اچھا بھی نہیں لگا۔ عمار کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ عمار بولا، یہ پیکٹ کہاں سے آیا ہے اور کیا صبح بیڈ کی چادر ٹھیک نہیں کی؟ یہ بات سنتے ہی عاتکہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ ہڑبڑانے لگی۔ عمار کو اس کی حرکتیں کچھ مشکوک لگ رہی تھیں۔ عمار بولا، تیار ہو جا۔ عاتکہ بولی، کہاں جانا ہے؟ عمار نے کہا، صرف بیڈ روم تک۔ عاتکہ بولی، وہ کیوں؟ عمار بولا، اس وقت تو نومی سو رہا ہے۔ میں جب بھی تمہارے پاس آنے کی کوشش کرتا ہوں تمہارا ایک ہی بہانہ ہوتا ہے، نومی رو رہا ہے۔ آج تو نومی میرے اٹھانے پر بھی نہیں اٹھا، چل بیڈ روم میں۔ عاتکہ بولی، میں بہت تھکی ہوں۔ عمار نے کہا، تھکاؤں گا تو تمہیں میں، اور زبردستی بازو سے کھینچتا ہوا عاتکہ کو بیڈ روم میں لے گیا اور جاتے ہی عاتکہ کو بیڈ پر دھکا دیا۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی عمار کپڑے اتارتا ہوا عاتکہ پر جھکا اور ایک ہی جھٹکے میں اندر گھستا ہوا چلا گیا۔ اب عاتکہ کی چیخیں نکل رہی تھیں، لیکن عمار ایک لمحے کو بھی نہیں رک رہا تھا۔ عاتکہ چیختے ہوئے بولی، میری جان چھوڑ دو، بس کرو۔ عمار بولا، بس میں سمجھ گیا ہوں تمہیں کیا چاہیے، جو دوسروں میں ڈھونڈتی ہو مجھ سے لینا، جتنا مرضی لے۔ اور مسلسل گھنٹا کرتا رہا۔ عاتکہ کے جسم پر جگہ جگہ نشان دیکھ کر بولا، یہ کس نے کاٹا ہے؟ عاتکہ نے جلدی سے خود پر چادر ڈالی اور بولی، نومی نے کاٹا ہے۔ عمار غصے سے جھٹکا لگاتا ہوا فارغ ہوا اور بولا، میں بچے اور بڑے کے کاٹنے میں فرق نہیں جانتا، مجھے سچ سچ بتا، کہاں منہ کالا کیا ہے؟ عاتکہ بولی، تمہیں اس سے کیا، میں جو مرضی کروں۔ عمار نے زوردار تماچا عاتکہ کے منہ پر مارا اور بولا، کیا بکواس کر رہی ہے، شرم نہیں آتی میرے سامنے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ عاتکہ بولی، کیسی شرم؟ تم جیسے بند ذہن انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے چھوڑ دو۔ عمار بولا، تم پاگل ہو چکی ہو، میں صبح تمہاری امی کو بلاتا ہوں، وہی تمہارا دماغ ٹھیک کریں گی۔ عاتکہ بولی، اگر تم نے میری ماں سے کوئی بات کی تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ عمار بولا، مجھے جلدی بتاؤ وہ کون ہے؟ عاتکہ نے کہا، تمہارا ذہن کا فطور، اور کوئی نہیں، اور فوراً سے نارمل ہو کے بات کرنے لگی اور بولی، آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں؟ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، اس وقت کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھی اور دوبارہ واش روم چلی گئی۔ اب عمار کسی کشمکش میں پھنس چکا تھا، اس کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا اور دماغ کچھ اور وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا سچائی اور جھوٹے کے درمیان۔ عمیر ایک سادہ طبیعت مرد تھا، اس نے بات کو رفع دفع کیا اور دوبارہ سے گھر میں اچھے سے رہنے لگا۔ اب کچھ دن سے نومی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ عمار نے بولا کہ آنٹی کو بلاؤ، کچھ دن آرزو کے ساتھ کھیلے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے عمار نے اپنی ساس کو کال کی اور بولا، نومی آپ لوگوں سے بہت اداس ہونے
کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے، آپ کچھ دنوں کے لیے ہماری طرف آ جائیں۔ شمیم بیگم بولی ٹھیک ہے بیٹا، میں کل تمہارے گھر آ جاؤں گی، مگر عاتکہ کو مت بتانا، ہم سرپرائز دیں گے اسے۔ عمار نے اوکے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ عاتکہ نے ان کے آنے کا پوچھا تو عمار بولا آنٹی کہہ رہی ہیں کہ ابھی تو آرزو کے پیپر چل رہے ہیں، بعد میں آئے گی۔ وہ بولا میں سونے جا رہا ہوں، کل صبح جلدی آفس جانا ہے، میرے کپڑے دیکھ لینا۔ عاتکہ بولی آپ سو جائیں، میں دیکھتی ہوں، اور فون پکڑ کر بیڈ روم میں چلی گئی۔ عاتکہ نے جاتے ہی عمران کو کال کی اور بولی کیا بات ہے، بار بار کال کیوں کر رہے تھے؟ عمران بولا تمہیں پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ہیں ہمیں ملے ہوئے، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، مجھے بتاؤ کب؟ نہیں میں بغیر بتائے ہی آ جاؤں گا۔ عمران بولا جب سے کامران کے ساتھ تیری سیٹنگ کروائی ہے تم مجھے لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ عاتکہ بولی چیز ہی ایسی مل گئی ہے مجھے کہ اور کسی سے مزہ ہی نہیں آتا۔ عمران بولا اگر تو نے مجھے کل نہیں دی تو میں عمار کو بتا دوں گا سب۔ عاتکہ بولی صبر کر، جب صبح عمار آفس جائے گا اس کے تھوڑی دیر بعد آ جانا، پھر میری امی آ جائیں گی، پھر مشکل ہو جائے گی۔ عمران بولا مجھے تو کامران کی لگی ہیں، نہ تو ساری رات عمار اٹھتا ہے اور نہ اس کا بیٹا، تم دونوں کی تو اچھی موجیں لگی ہیں۔ عاتکہ بولی کہا یار جب تک دونوں باپ بیٹے کو میڈیسن نہ دوں سوتے ہی نہیں، اور دوائی کھاتے ہی ایسے بے ہوش ہوتے ہیں کہ پاس جو مرضی بھی کرتے رہو ہوش میں ہی نہیں آتے، پھر دن چڑھے ہی ہوش میں آتے ہیں، اتنی دیر میں تھک چکی ہوتی ہوں، کیا بتاؤں زندگی جینے کا مزہ تو اب آیا ہے، تم تینوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہو، لیکن سب سے بڑھ کر کامران ہے، اس کے ساتھ کرنے کو مجھے سب سے زیادہ دل کرتا ہے، اس کا ہتھیار ہے کہ لوہا، جتنی بار لو دوبارہ لینے کو دل کرتا ہے۔ لیکن عمران تم نے اچھا نہیں کیا، پہلے سارے مزے لینے کے بعد مجھے کامران سے ملایا۔ عمران بولا بکواس نہ کر، تیری سوچ اتنی گھٹیا ہو گئی ہے، بالکل رنڈیوں کی طرح سوچنے لگی ہے، جس دن عمار کو پتہ چل گیا نا جان سے مار دے گا۔ عاتکہ بولی کون بتائے گا؟ تم کہ کامران؟ ابھی دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ فون پر کامران کی کال آنے لگی۔ عاتکہ نے عمران سے کہا فون بند کر، کامران کی کال ہے، اور بار بار کال کر کے ہمیں ڈسٹرب مت کرنا، وہی مزے کا ٹائم ہوتا ہے، اسی وقت تیری کال آ جاتی ہے۔ عمران نے گالی دیتے ہوئے فون بند کیا اور بڑبڑانے لگا۔ ادھر کامران کچن کے دروازے پر کھڑا تھا۔ عاتکہ آہستہ سے دروازہ کھولا اور بولی تم گیسٹ روم میں چلو، میں ایک بار عمار اور نومی کو دیکھ آؤں۔ عاتکہ روم میں آئی تو عمار بوجھل آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا پتہ نہیں کیوں مجھے گھر آتے ہی نیند آ جاتی ہے، میں تیرے ساتھ فل انجوائے کرنا چاہتا ہوں، رات یہی سوچ کر گھر آتا ہوں، لیکن جیسے ہی کھانا کھاتا ہوں میری آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، اس قدر نیند آتی ہے کہ پھر دوبارہ صبح 8 بجے ہی اٹھتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بے ہوش ہو کر بیڈ پر گر پڑا۔ عاتکہ نے بڑھ کر اس کا ہاتھ دوبارہ بیڈ پر پھینکا اور بولی بڑے آئے انجوائے کرنے والے، انجوائے تو وہ کرے گا جسے عاتکہ چاہے گی، اور عمار کے سامنے ہی نائٹی پہن کر ریسٹ روم میں چلی گئی۔ وہ دیکھنے میں ایک حسین بلا تھی جو 3 مردوں کو کھا رہی تھی۔ وہ دونوں فل انجوائے کر رہے تھے کہ عمران کی کال آ گئی۔ بولا کامران کو جلدی نکال نہیں تو میں تیرے شوہر کو جگا دوں گا۔ عاتکہ چیختے ہوئے بولی میں نے تجھے کہا تھا نا اس ٹائم کال نہ کریں، اور ہاں میری ایک اور بات سن لے، کل میرے گھر مت آنا، میں بہت تھک چکی ہوں، بہت انجوائے کیا ہے، کل مجھ سے نہیں ہوگا۔ عمران تو پہلے ہی غصے سے پاگل تھا، بے قابو ہو رہا تھا۔ بولا یہ تو میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا، اور فون بند کر کے
बंद कर दिया। जैसे ही सुबह अम्मार ऑफिस के लिए निकला, आतिका अभी रूम में सोने ही चली गई थी कि अचानक से इधर इमरान आ गया और आतिका के बेड पर कूद कर चढ़ा और बोला, आज तुझे बताऊंगा एंजॉयमेंट कैसे होती है। और कपड़े उतारते हुए आतिका के बिस्तर में घुस गया। अभी ठुकाई शुरू ही हुई थी कि अचानक से बेडरूम का दरवाज़ा खुला और शमीम बेगम की आवाज़ आई, किधर है आतिका तू? वो दोनों इतने जोश में थे किसी को मौजूदगी का भी एहसास नहीं हुआ। इतने में शमीम बेगम चीख कर बोली, आतिका ये क्या कर रही है तू? जैसे ही आतिका के कानों में शमीम बेगम की आवाज़ पड़ी, इसने झटके से इमरान को पीछे फेंका और कपड़े समेटते बेड से उठी। बोली, अम्मी आप कहाँ से आ गई? शमीम बेगम ने बेटी के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मारते हुए बोली, तुम्हारी करतूत देखने आई थी। तुझे शर्म नहीं आती? अपने इतने अच्छे शोहर के होते हुए इस घिनौनी हरकत करती हुई। तू नोमी किधर है? शमीम बेगम ने देखा तो नोमी सर्द हो रहा था। शमीम बेगम ने जल्दी से आगे बढ़कर नोमी को उठाया तो इसका जिस्म ठंडा बर्फ़ हो रहा था। शमीम बोली, क्या किया है तुमने बच्चे के साथ? इसका जिस्म इस कदर ठंडा क्यों है? आतिका ने कहा, मैंने क्या करना है, सो रहा था, मरा तो नहीं। वैसे ही इस बाप बेटे ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। मैं फिर अपनी ज़िंदगी एंजॉय ना करूं तो क्या करूं? और फरेबी औरतों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए इमरान जल्दी से छत पर भाग गया। शमीम बेगम ने अपनी आंखों से अपनी बेटी की गंदी हरकतें देख चुकी थी। अभी तो बस इसे इमरान का पता चला था, कामरान के बारे में तो पता चलना था। शमीम बेगम नोमी को डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे को ज़्यादा नशावर मेडिसिन देने की वजह से इसके जिगर पर असर पड़ा है। इसी वजह से वो नीम बेहोशी की हालत में ही रहता है हर वक्त। जैसे ही शाम हुई, अम्मार घर पहुंचा तो शमीम बेगम और आरजू को देखकर बहुत खुश हुआ। आज घर का माहौल कुछ खुशगवार था और नोमी भी हंस खेल रहा था आरजू के साथ। खाना शमीम बेगम ने अपने हाथों से पकाया था। खाने की टेबल पर बैठते ही अम्मार ने कहा, आंटी जी पता नहीं क्या बात है, जैसे ही मैं खाना खाता हूँ मुझे ऐसी नींद आती है कि जैसे मेरा खुद पर कंट्रोल ही ख़त्म हो जाता है। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं खाना ही ना खाऊं। शमीम बेगम समझ चुकी थी कि ये सब कुछ सच बोल रहा है। ये सारी हरकत आतिका की थी, लेकिन अब वो खामोश अम्मार की बातें सुन रही थी। वो बोली, आज मैंने अपने हाथ से खाना बनाया है, आज खा के बताओ नींद आती है कि वो भी उठ जाएगी। इतनी मिर्चें डाली हैं कि जो नींद आती है वो भी उड़ जाएगी। आज मैंने तेरे तेज़ मसालों वाला खाना बनाया है। अम्मार बोला, आंटी जान मैं तो तरस गया हूँ जायकेदार खाना को, बस समझ ही नहीं आती। घर आते ही जो बना होता है खाकर मुझे तो सुबह का जायका भी याद नहीं रहता। सारा दिन भी ऑफिस में मेरा दिमाग चक्कर आता रहता है। सोच रहा हूँ कि डॉक्टर को चेक करवा लूँ। शमीम बेगम बोली, नहीं बेटा मैं कुछ अरसे यहीं हूँ, तुम्हारे खाने पीने का खुद ध्यान रखूँगी। अगर ठीक ना हुआ तो फिर डॉक्टर के पास चले जाना। इस दिन अम्मार खाना खाने के बाद देर रात तक शमीम बेगम के पास बैठा बातें करता रहा। आरजू नोमी के साथ बहुत मायूस थी। अम्मार आरजू नोमी को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, आज कई अरसे बाद मैंने अपने बेटे को यूं खेलते देखा है, नहीं तो मेरे घर आने से पहले ही वो सो चुका होता है। और आंटी एक हैरत की बात यह भी है कि जब मैं ऑफिस जाता हूँ वो तब तक भी सोया ही होता है। पता नहीं क्या हुआ है हम दोनों बाप बेटे को, मुझे तो लगता है किसी की नज़र ही लग गई है। शमीम बेगम सब कुछ समझ चुकी थी। शमीम ने
گھرتے عاتقہ کا موبائل پکڑ لیا، گھر آتے ہی عاتقہ کا موبائل پکڑ لیا۔ جیسے ہی رات کیا 1 بجا، عمار نومی اور آرزو کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا کھیل رہا تھا کہ کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ عمار بولا، آرزو ذرا خاموش ہو۔ آرزو نومی کو پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ عمار لاؤنج سے باہر نکلا اور باہر ہوتے ہوئے کچن کے دروازے تک جا پہنچا۔ جب اس نے دیکھا تو سامنے کامران کھڑا تھا جو عمار کو دیکھ کر ہڑبڑا سا گیا۔ عمار نے پوچھا، تم اس وقت آدھی رات اس جگہ کیا کر رہے ہو؟ کامران بولا، بس تھوڑی بے چینی ہو رہی تھی، چہل قدمی کرنے آیا تھا نیچے۔ عمار بولا، تمہارا ہمارے کچن کے دروازے کے آگے کیا کام؟ چہل قدمی کرنی تھی تو لان میں جاؤ، اس طرف تمہارا کیا کام ہے؟ جب اس نے کچن کا دروازہ دیکھا تو وہ کھلا تھا۔ عمار کو جیسے شک سا ہو گیا۔ اس نے اندر جا کر کنڈی لگائی اور بولا، آج کے بعد اگر تو مجھے یہاں کہیں نظر آیا تو بس پھر تیری خیر نہیں۔ عمار نے محسوس کیا کہ پورے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوا، سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے تو کھانا کھاتے ہی نیند آ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ساری رات پورے گھر کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اس نے کمرے میں آ کر یہ بات عاتقہ سے پوچھی، کیا تم نے کبھی سارے دروازے لاک کیے ہیں سونے سے پہلے؟ غصے سے بولی، تمہارے گھر میں کوئی خزانے پڑے ہیں کیا جو میں سارے گھر کے دروازے لاک کرتی پھروں؟ اگر اتنی ہی حفاظت کرنی ہے تو خود بند کیا کر دروازے، آتے ہی تو بے ہوش پڑا رہتا ہو۔ تمہیں آج پتہ نہیں کیا ہوا ہے، تمہیں جو ابھی تک جاگ رہے ہو؟ کہ شمیم بیگم نے اپنی بیٹی کی آواز سنی تو کچن میں آئی اور بولی، یہ کیا طریقہ ہے اپنے شوہر سے بات کرنے کا؟ عاتقہ کو اپنی ماں کی روک ٹوک زہر لگ رہی تھی۔ عاتقہ بولی، امی جان، اس میں عزت بے عزتی والی کیا بات ہے؟ بس نہیں کرتی میں دروازے بند۔ اگر اس کو اتنی ہی چوری چکاری کا ڈر ہے تو خود کیوں نہیں کر کے سوتا؟ عمار کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عمار بولا، آنٹی مجھے صبح جلدی آفس جانا ہے، اب پلیز سارے دروازے بند کر لیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ روم میں چلا گیا کہ شمیم بیگم عاتقہ سے بولی، تم جس راستے پر چل پڑی ہو اس کے آگے تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ خدا کے لیے ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، خود کو سنبھال لو، تمہارا شوہر بہت اچھا انسان ہے، اپنی زندگی برباد مت کرو۔ عاتقہ غصے سے ماں کی بات سنتے ہوئے روم میں چلی گئی۔ شمیم بیگم کو عمار کے گھر آئے 8 دن گزر چکے تھے۔ گھر کے حالات پہلے سے بہت بہتر تھے۔ اب نومی بھی کھیلنے کودنے لگا تھا۔ عمار بہت خوش تھا، لیکن اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ تھی عاتقہ۔ وہ ہر وقت بجھی رہتی تھی۔ عمار نے شمیم بیگم سے بولا، آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، اس کو کس چیز کی کمی ہے، یہ خوش کیوں نہیں ہے؟ شمیم بیگم بولی، تمہارا وہم ہے بیٹا، وہ بہت خوش ہے۔ عمار بولا، آنٹی آپ بھی جانتی ہیں کہ وہ خوش نہیں ہے۔ شمیم بیگم نے بات بدلتے ہوئے کہا، چلو میں آج سے سمجھاؤں گی، بیٹا تم خیر سے جاؤ آفس۔ عمار کے آفس جاتے ہی عاتقہ نے ماں سے کہا، امی اور 10ویں کے پیپر ہونے والے ہیں، میٹرک کے، آپ کو گھر نہیں جانا؟ شمیم بیگم بولی، بیٹا ہم تو تمہارے لیے ہی یہاں بیٹھے ہیں، ویسے اب تمہارا بیٹا اور شوہر دونوں ہی ٹھیک ہیں، اب ہم گھر جانا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے شمیم بیگم نے آرزو کو آواز دی، چل بیٹی ہمیں آج ہی گھر جانا ہے۔ دونوں ماں بیٹی اٹھی اور گھر چلی گئیں۔ عاتقہ نے فوراً سے عمران کو کال کی اور بولی کہ کامران کو میرے پیغام دے دینا، اس کا نمبر آف ہے، میں اس کا ویٹ کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ جب عمار گھر آیا تو اس نے دیکھا گھر میں کوئی نہیں۔ عمار نے عاتقہ سے شمیم بیگم کا پوچھا تو اس نے کہا، آرزو کے پیپر شروع ہونے والے ہیں، اس لیے اماں آج گھر چلی گئی۔ عمار کو کچھ شک ہوا۔ عاتقہ نے کھانا ٹیبل پر لگایا اور بولی، عمار کھانا شروع کرے۔ عمار نے کھانا کھانے سے پہلے عاتقہ سے کہا، میں کھانا کھاتے ہوں، تم جا کر جلدی سے میری چائے بنا دو، مجھے آج بڑی نیند آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کھانے کھاتے ہی سو جاؤں۔ عاتقہ بولی، ٹھیک ہے، میں آپ کی چائے بنا لاتی ہوں، آپ جلدی سے کھانا کھا لیں، اور میں نومی کا دودھ بھی ساتھ ہی
بنا لاتی ہوں۔ آج بڑے دنوں بعد جلدی سونے کو دل چاہ رہا ہے۔ عمار کو دال میں کچھ کالا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سارا کھانا کھانے کی بجائے شاپر میں ڈال کر کچرے میں پھینک دیا اور برتن جمع کر کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی عاتکہ چائے بنا کر لائی اور بولی، اتنی جلدی کھانا کھا لیا؟ عمار بولا، آج کھانا بہت ہی مزے کا تھا، بہت مزہ آیا، جلدی چائے دو۔ اور دودھ کدھر ہے نومی کا؟ عاتکہ کچن میں دودھ لینے گئی تو عمار نے ساری چائے گرا دی۔ عاتکہ آتے ہی بولی، آج اتنی جلدی پہلے چائے پی لی؟ عمار بولا، نیند بہت آئی تھی اسی لیے۔ لاؤ دودھ، نومی کا دودھ مجھے دے دو، میں پلا دیتا ہوں۔ تم سارا دروازے بند کر کے کچن سمیٹ کے آ جاؤ۔ عمار نے نومی کو دودھ دیا اور دودھ پیتے ہی سو گیا۔ عمار سمجھ چکا تھا ساری گیم۔ نومی کے سوتے ہی عمار نے بھی سونے کی پوری ایکٹنگ کی۔ عاتکہ روم میں آئی، عمار کا ہاتھ اٹھا کر پھینکا اور بولی، بہت ہوشیار بن رہا تھا نا، میری ماں کے آنے سے تیری ساری ہوشیاری ابھی نکالوں گی، تیرے ہی بیڈ پر تیری آنکھوں کے سامنے، اور تو میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گا۔ عمار خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ عاتکہ نے نائٹی نکالی اور وہیں عمار کے سامنے تبدیل کی، خود پر پرفیوم چھڑکا اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کرنے لگی۔ اتنے دیر میں عمار کو کسی کے پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ روم میں کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ بول رہا تھا کہ یہاں سے باہر آ جاؤ، لیکن عاتکہ کہنا تھا کہ آج جو بھی ہوگا اس کے آنکھوں کے سامنے ہی کروں گی میں۔ وہ بولا، ایسا مت کر، کہیں اسے ہوش آ گیا تو دونوں مارے جائیں گے۔ وہ بولی، آج اتنی میڈیسن ڈالی ہے اس کے کھانے میں کہ کم از کم یہ 2 دن اٹھے گا نہیں۔ اس کے بچے کا بھی کام اب میں جلد تمام کرنے والی ہوں۔ آج میں نے اسے ڈبل ڈوز بھی دیا ہے جو کہ 6 گھنٹے کے اندر اندر اس کی جان لے لے گی۔ جب تک یہ سویا اٹھے گا وہ مر چکا ہوگا۔ وہ آدمی بولا، تم اپنے بچے کو کیسے مار سکتی ہو؟ عاتکہ نے کہا، مجھے اپنی آزادی بہت پیاری ہے، میں اپنی آزادی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تو وہ آدمی اس کو زبردستی کمرے سے باہر لے گیا اور بولا کہ میں اس کے سامنے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا۔ اسی شرط پر وہ مانی۔ جیسے ہی وہ دونوں روم سے باہر گئے، عمار جلدی سے اٹھا اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر ہاسپٹل بھاگ گیا۔ جاتے ہی ڈاکٹرز نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ عمار نے شمیم بیگم کو کال کی اور بلایا اور بولا، آپ جلدی ہاسپٹل پہنچیں۔ جیسے ہی شمیم بیگم ہاسپٹل پہنچی، عمار گھر کی جانب دوڑا۔ جب وہ گھر پہنچا اس نے دیکھا کہ وہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے شمیم بیگم کو کال کی۔ شمیم بیگم بولی، ہم نومی کو لے کر گھر پہنچ رہے ہیں۔ شمیم بیگم جب نومی کو لے کر گھر پہنچی تو گھر میں بیٹی کو نہ پا کر حیران ہوئی اور بولی، عاتکہ کدھر ہے؟ عمار بولا، اچھے سے جانتی ہیں کہ وہ کدھر ہے۔ عمار، میں نومی کو ادھر آرزو کی گود میں ڈالوں اور خود عاتکہ کو ڈھونڈنے نکل گیا۔ ادھر شمیم بیگم نے بھی ہر طرف عاتکہ کو ڈھونڈا تھا لیکن وہ کہیں نہیں ملی، اور گھر سے دونوں کرایہ دار بھی غائب تھے۔ شمیم بیگم سمجھ چکی تھی کہ ان کی بیٹی کامرات اور عمران کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ عمار ایک بہت ہی اچھا لڑکا تھا، اس نے آج تک ان کی بیٹی کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں دی تھی۔ شمیم بیگم نے پورے 3 مہینے عاتکہ کا انتظار کیا۔ عمار نے تمام ارد گرد کے تھانوں میں بھی رپورٹ لکھوائی لیکن عاتکہ کو کچھ اتا پتہ نہ چلا۔ 3 مہینے بعد شمیم بیگم نے اپنی چھوٹی بیٹی آرزو کا نکاح عمار کے ساتھ کر دیا۔ عمار آرزو سے بہت پیار کرتا تھا اور اب آرزو بھی عمار کو پسند کرنے لگی تھی۔ اب آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے لگے تھے اور شمیم بیگم بھی آرزو کے ساتھ ہی اسی گھر میں رہنے لگی تھی۔ شمیم بیگم نے آہستہ آہستہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کروا لی اور آج ہی سے دونوں کو ایک کمرے میں رہنے کی اجازت دی تھی۔
آج ان دونوں کی سہاگ رات تھی۔ شمیم بیگم نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے سجایا اور خود اسے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب شمیم بیگم نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ سامنے اس کی بڑی بیٹی عاتکہ کھڑی تھی۔ اس کی حالت فقیروں سے بھی زیادہ بدتر تھی، جسم سے لاغر نظر آ رہی تھی۔ ماں کو دیکھ کر گلے لگنے کے لیے آگے بڑھی۔ ماں نے ہاتھ سے روک دیا اور بولی، خبردار، آگے بڑھی تو لوٹ جا، ٹانگیں توڑ دوں گی اگر آگے بڑھی تو۔ عاتکہ نے کہا، ماں یہ میرا گھر ہے۔ شمیم بیگم بولی، بکواس بند کر۔ کون سا گھر؟ یہ میری بیٹی آرزو کا گھر ہے۔ آج کے بعد اس گھر کے ارد گرد بھی نظر آئی تو تمہاری خیر نہیں۔ عاتکہ بولی، ماں تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ یہ میرا گھر ہے، میرا شوہر۔ شمیم بیگم بولی، بکواس بند کر۔ کون سا تیرا گھر؟ تو سب کچھ کھو چکی ہے اپنی عزت کے ساتھ ساتھ۔ چلی جا یہاں سے، اب تیرا یہاں کچھ نہیں۔ شمیم نے کہا، اس سے پہلے کہ عمار تجھے دیکھے اور تیری حالت خراب کر دے، تو یہاں سے چلی جا۔ عاتکہ نے کہا، ماں میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ عمران اور کامران نے مجھ کو کوٹھے پر بیچ دیا تھا۔ آج 1 سال بعد میں وہاں سے بھاگی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ شمیم بیگم بولی، تم جیسی لڑکیوں کا انجام یہی ہوتا ہے جو اپنے گھر کو گھر نہیں سمجھتی۔ در بدر کے دھکے کھانا ان کے نصیب میں وہ خود لکھتی ہیں، جیسے کہ تم نے لکھ لیے۔ بس یہی سے چلی جا، تجھے میں کیا معاف کروں گی، تجھے اللہ معاف کرے گا۔ تو ویورز اینڈ لسنرز، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ آپ لوگ مجھے شیئر کریں، فالو کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور پاس کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔